الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان مبارک کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور عرش معلیٰ سے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر کی رات، جس کو 1000 راتوں 1000 مہینوں والی رات کہا جاتا ہے، اس رات میں نازل کیا۔ ایک مرتبہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 22 سال میں نازل ہوتا رہا۔ موقع مناسبت کے ساتھ جو آیت ہوتی یا جو حدیث ہوتی، جو صورت ہوتی، اللہ رب العزت اسے جبرائیل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام تک پہنچا دیتے۔ اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 22 سال جاری رہا۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک کے ساتھ خوب لگاؤ اور خوب اس کی تلاوت کرنا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ جبرائیل امین کے ساتھ آپ دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال جس طرح ہم تراویح کے اندر دور کرتے ہیں تو آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے اور قرآن پاک ایک دوسرے کو سنانے کی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تراویح کا سلسلہ وہیں سے چلا رہا ہے، البتہ پہلے اس طرح منظم انداز میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف ہوا کہ اگر میں اس کا خوب اہتمام کروں اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کروں تو اس صورت میں کہیں یہ تراویح کی نماز اللہ رب العزت میری امت پر فرض نہ کر دے، اور فرض ہو گئی تو پھر اس کو چھوڑنا بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ اگرچہ ابھی بھی تراویح کی نماز کو چھوڑنا اس کی گنجائش نہیں ملتی، لیکن فرضیت سے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اس سے باقاعدہ یہ جو عمل ہے یہ ثابت نہیں ہوگا،
اس کو یہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں آ کر پھر ایک منظم ترتیب بنائی کہ باجماعت نماز، کیونکہ جب وہ مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، ایک مرتبہ تو دیکھا چند صحابہ مسجد کے ایک کونے میں ہے، چند صحابہ کچھ اور کونے میں ہیں، اس طرح مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جماعت جاری ہے، تراویح ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اس طرح منظم انداز میں جماعت کریں۔ تو پھر اس وقت سے پھر یہ تراویح کا سلسلہ آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور ایک منظم انداز میں ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح کے اندر سب سے بنیادی چیز قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے کہ قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل ہو جائے۔ اس میں پھر بعض لوگ 10 دن کا، بعض لوگ 15 دن کا، 20 دن کا، اس طرح کا مختلف ہر ایک کے اپنے اعتبار سے قرآن پاک ختم کرنے کا معمول بنایا ہے، اور اکثر مساجد کے اندر تقریباً 27 روزہ اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ پورا مہینہ رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کو مکمل طور پر 20 رکعت تراویح کے ساتھ معمول ہو جائے اور تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ 10 روزہ تراویح آپ پڑھیں گے یا 6 روزہ تراویح پڑھیں گے تو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے وہ پھر 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں وقت زیادہ لگے گا۔ اور جو نماز، جو تراویح 1.25 پارے یا پورے 27 روزہ ہو، وہ آرام سے آپ آدھے پونے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر ختم کر سکتے ہیں، تھکاوٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی اور عبادت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ روزے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے تو پیاس لگ سکتی ہے، اسی کے برخلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں کہ میری پیاس کم ہو جائے، اور وہ اپنی پیاس کو ختم کر رہے ہیں کس سے؟ تلاوت کلام پاک سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تلاوت کریں گے تو کہیں روزے کی حالت میں مجھے پیاس نہ لگ جائے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس کو جس طریقے سے آپ استعمال کریں گے یہ اس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہر مرض کی دوا ہے۔ ہمیں کوئی مرض ہو جائے، ہم پہلے سوچتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کہاں چلے جائیں، یا بہت زیادہ مرض بڑھ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب آخری حل کیا ہے؟ دعا۔ حالانکہ دعا یہ سب سے پہلا عمل ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ جس ذات کی طرف سے یہ آئی ہے، بیماری آئی ہے، وہی ذات اس بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہی اس بیماری کو ختم کرے گا۔ لیکن ہماری توجہ اسباب کی طرف چلے جاتی ہے۔ اگرچہ اسباب اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مومن، ایک اللہ والا، اللہ کے قریبی بندہ، اس کے دل میں سب سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے کہ اس بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔
سب سے پہلے وہ متوجہ ہو جائے اللہ رب العزت کے ہاں دعا کے لیے، اس کے ہاتھ اٹھیں، اس کے بعد وہ اسباب کی طرف جائے۔ رمضان المبارک ہمیں یہی صبر اور استقامت سکھاتا ہے کہ کس معاملے میں کس جگہ پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور اس کی عملی تربیت یہ روزے کے ذریعے ہمیں کروائی جاتی ہے کہ روزہ رکھو۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہو تو اسے فوراً بول دو بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا دین، میرا مذہب، میری شریعت مجھے منع کرتی ہے کہ میں روزے کی حالت میں کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کروں کہ میرے منہ سے نازیبہ الفاظ نکلیں۔ اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ میں روزے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر رہا ہوں، یا روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی حالت میں، ظاہر ہے جب آدمی کو بھوک ہوتی ہے یا پیاس کی شدت ہوتی ہے تو ہر چیز بری نظر آ رہی ہے، یہاں تک اس کو اپنے بچے بھی اس وقت برے نظر آتے ہیں۔ وہ شور کر رہے ہوں تو ان کو خاموش کروا دیتا ہے یا ایک آدھ چمان بھی رسید کر دیتا ہے کہ پہلے ہی مجھے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ لگ رہا ہے اور یہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صبر کا وقت کہ آپ اپنے روزے کی وجہ سے، روزے کی حالت میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کسی پر زیادتی نہ کریں۔ یہاں وہ آپ کا صبر نظر آئے گا، یا آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اور آپ ظہر کے بعد جاتے ہیں، عصر کے وقت میں وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ کو شدت، بھوک کی شدت بھی ہے، وہاں کوئی طبیعت سے، اپنی طبیعت کے موافق کوئی کام نہیں دیکھتے تو اس کے خلاف شروع کر دیتے اور اسے برا بھلا بولنا شروع کر دیتے، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اپنے ماتحت لوگوں پر سے بوجھ کو تھوڑا سا کم کر دو، کہ وہ روزے کی حالت میں ہوں گے، تو وہ روزے کی حالت میں ہوں گے، تم ان پر سے بوجھ کو کم کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ روزہ وہ رکھیں گے اجر اور ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک آ گیا تو آپ اس پر بوجھ اور ڈال دیں کہ رمضان اس سیزن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ کام کرنا، تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا یا روزہ رکھنے میں کوتاہی کی تو گناہ پھر آپ کو ملے گا۔ جس طرح اس کے روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے تو اسی طرح اس کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی آپ پر لازم آئے گا۔ کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، آپ نے اپنے ماتحت کو سہولت اور آسانی نہیں دی، آپ نے ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا نہیں کیے۔ آپ کے پاس پورے 11 مہینے تھے، اس میں آپ کام لے سکتے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ اس میں ان کے لیے تھوڑی سی تخفیف کا معاملہ کرتے۔ تو رمضان صبر اور استقامت کا مہینہ ہے، اور رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان روزے کا مہینہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں رمضان المبارک سکھاتا ہے کہ روزہ رکھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، اپنے غصے پر قابو پا کر آپ نے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے، تاکہ کیا ہو جائے، لعلکم تتقون،
تاکہ شاید آپ تقوی حاصل کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واضح آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ روزہ کس لیے تم پر فرض کیا گیا، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں معمول ہے تقوی کہا جاتا ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے، ٹھیک ہے، تقوی کی ایک علامت ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن اصل تقوی کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے کہ میں نافرمانی کروں اور میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو؟ اگر یہ نہیں آ رہا اور میں گناہ کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر تقوی نہیں۔ میں ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میں رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھ میں ڈر اور خوف ہوتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر تقوی نہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک قبیلے کی ایک عورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ کیا کہتی ہے؟ مجھ سے زنا ہو گیا، میں تقوی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس واقعہ سے آپ کو تقوی پتہ چلے۔ حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے بات کو ٹال دیا کہ جاؤ تم سے غلطی ہوئی ہوگی، تم ایسے زنا کی بات کر رہی ہو، چلے جاؤ، بعد میں آنا بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی خواہش نہیں ہوتی کہ کبھی میں اس پر رجم کی حد جاری کروں، آپ اس سے بچنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے جب پیٹ کے اندر حاملہ ہو چکی ہوتی ہے اور بچہ آ چکا ہوتا ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا اور اس کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے، مجھ پر حد جاری کروائیں، مجھ پر رجم جاری کروائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی نہیں، ابھی چلی جاؤ، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت یہ مزید 9 مہینے اور ہو جاتے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، فوراً لے آتی ہے اور اس کو لپیٹ کر، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر حکم جاری کریں تاکہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا ازالہ ہو سکے۔ کتنا سلسلہ چل رہا ہے، تیسری مرتبہ دوبارہ آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ بچہ ابھی اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اگر تم پر رجم جاری کر دی تو اس کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ اس کی تربیت کرو، ابھی جا کر دودھ پلانا شروع۔ پھر وہ چلے جاتی ہے، پھر 5-6 مہینے اور گزرتے ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس قابل کرتی ہے کہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھانا شروع کر دے، جس طرح ابتدائی بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آتی ہیں اور دکھاتی ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے اب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام اس بچے کو لیتے ہیں، کسی مسلمان کے حوالے کرتے ہیں، کسی اور صحابی کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اب تمہارے ذمہ ہے، اور حکم کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک گھڑا کھودا جائے کہ سینے تک یہ اس گھڑے کے اندر چلی جائے اور صرف اوپر کا حصہ باقی ہو،
اور اس کو پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ رجم کم ہو رہی ہے تقریباً کوئی 2.5 سال کے بعد جا کر۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو بولتا کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ختم کر۔ لیکن وہ تھے تقویٰ۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے حد جاری کر دی ہے اس کو پورا کرنا ہے، پھر میری توبہ پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو مسلسل 2.5 سال آپ علیہ السلام کی خدمت میں بار بار آتی رہی، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو گئے کہ میں اسے رجم کروں۔ حکم دیا صحابہ کو اس کو رجم کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس عورت کی طرف مارتے ہیں، اس کے سر پر لگتا ہے تو وہاں سے خون نکل کر آتا ہے۔ تو جب آپ کے اوپر گرتا ہے تو آپ اس عورت کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس عورت کو برا بھلا کہا ہے، فوراً بلاتے ہیں، یا خالد تم نے اس عورت کو برا بھلا کیوں کہا؟ یا رسول اللہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت ان کو جواب دیا کہ یہ زنا کرنے والی عورت اس شخص سے بہتر ہے جو ٹیکس جمع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ٹیکس جمع کرنے والے عموماً صحیح لوگ نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے اس کی مثال دے کر بتایا کہ جس طرح ٹیکس جمع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا کہ تم اسے برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ رب العزت کے پاس بالکل صاف اور شفاف ہو کر جا رہی ہے۔ اور حکم دیا اس عورت کی نماز جنازہ، اس سے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور باقاعدہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک زنا کرنے والی کا آپ جنازہ پڑھا رہے، آپ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے، آپ تو ایک نبیوں کے نبی ہیں، آپ کس طریقے سے ایک زانی کی زانیہ کی کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر اگر اس زانیہ کی توبہ کو تم دیکھ لو تو مدینے کے 70 کے قریب لوگوں میں اگر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو وہ سارے کے سارے اس توبہ کی وجہ سے مغفرت پا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے اس عورت نے کہ اگر اس کی ایک توبہ کو ہم 70 لوگوں میں تقسیم کریں تو سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو یہ ایک عظیم عورت ہے جس نے اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونے سے پہلے اپنے اوپر سے پورا کا پورا گناہ صاف کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ پھر اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا اور ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو گئے تو ہماری توبہ ہو گئی۔ یقیناً ہو سکتی ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن تقویٰ کا معیار یہ نہیں۔ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ دلی سکون کے ساتھ کہہ سکیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر تقویٰ بھی حاصل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں سے، اس رمضان المبارک سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے تقویٰ حاصل کرنے والا بنائے، اور دین اور دنیا کی جو جتنے تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔